بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں. آج ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کراچی میں انکروچمنٹس یا زمینوں پر قبضے یا غیر قانونی کنسٹرکشن ہے، اس کے ذریعے جو پیسہ بنایا جا رہا ہے اور اس سے جو عام آدمی متاثر ہو رہا ہے اس پہ بات کی جائے. ابھی حال ہی میں 17 جون کو سپریم کورٹ نے ابھی ایک آرڈر کیا ہے کہ جو شاہراہ قائدین پر ناسلے ٹاور ہے اس کو ڈیمولش کیا جائے. اچھا، اسی طرح یعنی اس میں اگر ہم جائیں پاسٹ ہسٹری میں تو ہمیں تقریباً سبھی لوگوں کے نام اس یعنی لینڈ گریبنگ کے اندر نظر آتے ہیں، اور وہ علاقے جہاں بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی ہو گئی ہیں اور بغیر اس کے اتھورائزیشنز کے یا بغیر اپروول کے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے مل کر کرپشن کا ایسا بازار گرم کیا ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی جو لیٹسٹ ایک چیز ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ الدین پاک کا ایک مسئلہ اٹھا ہے، اور اس میں جو اس کی 52 ایکڑ کی زمین ہے وہ اس میں وہ انڈر کوسچن آئی ہے، سپریم کورٹ کی بھی اور دوسری عدالتوں کی بھی. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ یعنی اس میں سب لیزز کی گئیں اور تقریباً 5 ایگریمنٹس اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں فرام 90s آن ورڈ، جو مختلف حکومتوں میں اور مختلف ایڈمنسٹریٹرز کے ایم سی کے ان کے دور میں یہ کی گئیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو چیز آبجیکشنیبل اب یعنی اور جس کا ڈیمولیشن شروع ہو گیا ہے وہ اس کا شاپنگ مال ہے اور پیویلین اینڈ کلب ہے. اچھا، یہ تقریباً اس میں سبھی گورنمنٹس انوالو رہی ہیں، فاروق ستار ہوں یا مصطفیٰ کمال ہوں یا اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی مختلف گورنمنٹس اور ان کے لوکل گورنمنٹ کے وزیر ہوں، سب اس کے اندر انوالو رہے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں الادین پارک ہے، یہ اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ ایک ایسی تفریح گاہ بنائی جائے اوپن، جس میں لوگ آئیں اور اپنے بچوں کے ساتھ تو تفریح کریں. اور یہ سفاری پارک کا ایک حصہ تھا جس کو اس طریقے سے ایلیویٹ کرنے کا پروگرام سامنے آیا. اچھا، اس میں لیکن اس کو کیا کیا گیا، اس میں یہ جو یعنی اس کو کمرشلائزیشن کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں پر ایک ڈبل اے جوائل اینڈ کمپنی اسٹیبلش ہوئی جس کے مینیجر عامر شکیل صاحب ہیں. اور اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں، اور اب وہاں پہ یہ جو شاپنگ مال ہیں اور یہ جو پیویلین اینڈ کلب ہے، اس نے تقریباً موسٹ آف دا ایریا اس کا کور کر لیا ہے. اور یہ جو پورا الادین پارک ہے یہ راشد مناز روڈ کے تقریباً درمیان میں واقع ہے اور ایکسیسیبل ہے ہر ایک فیملی کے لیے کہ وہ وہاں آسانی سے پہنچ سکے. لیکن اب یہ ہے کہ اس کے بعد اب جو ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ود ان اے ویک، ایک ہفتے کے اندر پیویلین اینڈ کلب جو ہے اور اس کا شاپنگ جو اس کا ایریا ہے اس کو ڈیمولش کیا جائے جو واٹر پارک کے قریب ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اس پر دوسرا موقف بھی سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً 600 سے لے کے 1000 امپلائیز جو وہاں کام کر رہے ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے، لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، لوگوں کا کاروبار بند ہو جائے گا. اور اس پر انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے، جو کلیشز بھی ہوئے ہیں پولیس کے ساتھ، اور کافی انہوں نے اس میں
وہ ریزسٹنس شو کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ڈیمولیشن کا کام جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ہے. سپریم کورٹ کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کراچی کے لیے ایک صحیح سے پلاننگ نہیں ہوئی اور اس کی صحیح پلاننگ سامنے آنی چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے تقریباً 6 مہینے کا ٹائم بھی رکھا ہے کہ یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اور کے ایم سی ہے اور سندھ گورنمنٹس ہیں, یہ اس میں اس طریقے سے اس کو یعنی سامنے لائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ نے کوئی بازار بنانے ہیں یا دکانیں بنانی ہیں یا آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں, بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یعنی جو ہر ایریا کے اندر کچھ تفریح گاہیں ہوں جہاں بچے جا سکیں اور بڑے, اور وہ جا کر کے وہاں تھوڑی سی تفریح کر سکیں. بہرحال یہ چیزیں کم از کم مجھے تو ہوتی نظر نہیں آ رہی. کے ڈی اے اور کراچی جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ہوتے ہوئے, ایون چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں ان کے تقریباً 80% جو سٹاف ہے ان کو نوکریوں سے برخاست کر دینا چاہیے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ رکھے جائیں. لیکن اب دوسرے لوگ رکھیں گے تو اس کے لیے میکینزم کیا ہوگا, یہ ذرا بڑا مشکل ہے بتانا. تو یہ بہرحال ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے جو کراچی کے اندر جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. نالوں کے اوپر بلڈنگز بن گئی ہیں جن کی اب اگر یعنی بارش ہوتی ہے یا سیلاب آتا ہے اس میں پانی آتا ہے تو وہ کیسے نکلے گا. یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ کراچی کے ہر حصے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. میں اپنی ایک واحد مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ میں ایک کمرشل مارکیٹ بنا رہا تھا آفٹر ریٹائرمنٹ فرام اسٹیٹ بینک, اور اس کے بنانے کے دوران یہ اس کے سندھ کنٹرول جو اتھارٹی ہے کنسٹرکشن کی, یہ اس کے کچھ افسران, اس کے کوئی ایک ڈپٹی ڈائریکٹر میرے پاس آئے اور کہا کہ صاحب آپ کی مارکیٹ میں یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ مجھ سے پیسے لے کر جاتے رہے اور اس کو وقفہ اس میں وقفے آتے رہے. پھر ایک دن مجھے نوٹس آیا کہ آپ وہاں آ جائیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ڈائریکٹر صاحب کے پاس. میں وہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس گیا اور وہاں جب ملا تو وہ جناب وہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے وہ مختلف تصویریں لے کر ڈائریکٹر کے پاس آئے اور کہا کہ صاحب یہ اس مارکیٹ میں ڈیفیکٹ ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ ڈیفیکٹ ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا تاکہ میں اس کو قانون کے دائرے میں لے کر آ جاؤں. تو وہ اس پر ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. اچھا وہ ماشاء اللہ بارش یعنی داڑھی بھی تھی ان کی اور رنگ بھی تھوڑا ان کا سیاہی تھا. تو میں نے فوراً یہ کہا کہ یہ آپ میرا خیال ہے کہ اپنا کالا منہ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. تو اس پر وہ ڈائریکٹر صاحب بھی کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے. بہرحال انہیں جب میرا علم ہوا کہ میں کس طریقے سے میڈیا اور دوسرے ایریا سے میرا تعلق ہے تو وہ انہوں نے مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی, چائے پلائی اور یہ کہا کہ صاحب ٹھیک ہے ہم اس کو کسی طریقے سے ریزالو کرتے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کتنا بھی, اب جتنی بلڈنگز کراچی میں بن رہی ہیں اس میں اگر ان کو اجازت ہے 4 یا 5 منزلہ بنانے کی تو وہ 7 اور 8 اور 9 اور 10 سے اوپر جا رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ ہمارے ملک ریاض صاحب ہیں جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کر کے اپنا کراچی میں سینٹر بنایا, اور ابھی پچھلے دنوں اس پر حملہ بھی ہوا ہے جس میں املاک جلائی گئی ہیں. اچھا اس میں سفر کون کر رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. پیسہ تو سب یہ بنا رہے ہیں. اس میں سے وہ غوری صاحب جو ایم کے تھے وہ تو اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہیں.
جن کے ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں یہ کراچی میں بنے اور سامنے آنا شروع ہوئے. تو یہ جو لوگ ہیں لیکن سفر جو کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، یا وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کے بنے ہوئے مکان یا زمینیں خرید رہے ہیں اور وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ ڈیفیکٹو ہیں اور وہ کارآمد نہیں ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں کراچی میں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سندھ گورنمنٹ کو آگے آنا ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں کہ صاحب کچھ ان کا کوئی ایٹ لیسٹ کراچی میں ان کو کچھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور ان کو اویل کرنا چاہیے. شکریہ.